अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रान सारी हाजिर खिदमत हैं और आपके लिए हम सूरह बकरा की एपिसोड नंबर 2 लेकर आए हैं। तो आइए हम पहले तिलावत सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला यु'मिनून। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिहि व असहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। आइए हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। पहले इन आयत का ये हमारी आयतें हैं आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 8 तक। उलाइका वही लोग हैं। उलाइका जो है ये इसमें इशारा है और इसमें जो है वो जालिका और तिलका दोनों का इसमें इशारा जो है वो उलाइका होता है। उलाइका में दोनों चीजें शामिल हैं, मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी, कि वो सब वो कौन सब हैं, वो जिनका भी इससे पहली की आयतों में जिक्र किया गया था। आला ऊपर, हुदन हिदायत, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, मिन से रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व और उलाइका वही लोग, हुमुल मुफ्लिहून हुम वही अल मुफ्लिहून कामयाब हैं। मुफ्लिहून जो है इसका रूट वर्ड होगा फा लाम और हा, और ये फिर बाबे फाल से आया है और ये बता रहे हैं कि ये इसके अंदर जो है ये कामयाब होने वाले, मुफ्लिहून कामयाब होने वाले हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ी, इन्ना जो है ये हर्फ ताकीद है, ताकीद के लिए आता है यकीनन या बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने इनकार किया, ये फेल है, वर्ब है, कफरा कफरू, तो काफारा इसका रूट वर्ड होगा। तो इन्नल लज़ीना कफरू बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन सवाउन बराबर है, ये उर्दू जबान में भी इस्तेमाल होता है, मसावात और मसावी और बराबर। तो सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अला और हिम दो वर्ड्स को मिला के ये बना है। क्या इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है। आ अंज़रतहुम, आ जो है अब ये देखें हमजा है, ये हमजा इस्तिफ़हाम है, इसके मायने क्या के होते हैं, क्वेश्चन के लिए आता है ये। आ क्या, अंज़रता अंज़रता तू डराए, हम उनको। अब आप देखेंगे अरबी ज़बान की क्या बात है, वो सब जो है उसमें अंज़रता हम एक लफ्ज कहा और एक पूरा जुमला अदा हो गया। तो अंज़रता नून ज़ारा इसका रूट वर्ड है, अबावे फाल से आया है। अंज़रता तू डराए, हम उनको। अम या लम नहीं, तुनज़िरहुम तू डराए उनको, ला युमिनून नहीं ईमान लाएंगे। ला के माने होता है नहीं, हरफे नफी है ये, और ये जवाब में आ के जवाब में आता है कि ला नहीं, लाम होता है ये और इसके साथ एक अलिफ लगा होता है और इसको हम थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं, ला
यूमिनून, यूमिनून का रूट वर्ड है हमजा मीम नून, और यूमिनून ये फेल मज़ारे है। यूमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे, ला यूमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे ईमान? इसलिए कि खतमल्लाहु, खतमा मुहर लगा दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, कल्ब होता है और मुफरद कल्ब है सिंगुलर, और जमा इसकी है कुलूब, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी समाअत पर यानी इनके कानों पर, व अला और पर अबसारिहिम आँखों पर, बसर होता है और बसर की जमा है अबसार, और अगर अबसार का रूट वर्ड होगा तो वो होगा बासवादरा, तो बस अबसारिहिम, अला अबसारिहिम उनकी आँखों पर, मुराद यहाँ पर आंखें हैं, और विजन होता है वैसे तो बसर, लेकिन मुराद यहाँ आंखें हैं। उनकी आंखों पे क्या है? गिशावतुन, गिशावा पर्दा, पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, लाम पे जबर है तो ये इसके माने होते हैं लिए, हम उनके, अज़ाबुन अजीम बड़ा अजाब है। वमिनन नासी और लोगों में से, अन्नास जो है वो हमजा नून सीन जो है इसका रूट वर्ड है, और इसके मुराद जो है इंसान की जमा है अन्नास। वमिनन नासी और लोगों में से, मैं यकूलू जो कहता है, खाफा लाम इसका रूट वर्ड होगा, इसके माने होता है बात करना, तो मैं यकूलू जो कहता है, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, और किस पे लाए? वाह और बिल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जो कहने वाला जो भी कह रहा है अल्लाह ताला तवज्जो भी दिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वमा हुम नहीं है वो, बिमुमिनीन ईमान वाले, ये ईमान लाने वाले हैं ही नहीं। और मोमिन का जो है रूट वर्ड क्या है? हमजा मीम नून, मोमिनुन सिंगुलर था और मोमिनून इसकी जमा होती है, और मोमिनीन जो है वो हालत जर है यहाँ पे बा की वजह से। अच्छा जी, आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले सबक में हमने ये ईमान वालों की सिफात पढ़ी थी, और अल्लाह ताला ने ये बताया था कि जो मुत्तक़ीन हैं उनमें क्या सिफात होती हैं कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, अनसीन जो देखा ही नहीं है, अल्लाह ताला है, वो रसूल है, वो जन्नत दोज़ख है, अर्श है, कुर्सी है। तो वो लोग जो गैब पे ईमान लाते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं, जो रिज़्क़ उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, तीन हो गई सिफात। फिर एक और क्या है कि वो ईमान रखते हैं उन पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया यानी कुरान पे, और उन पर भी ईमान रखते हैं कि जो उनसे पहले आसमानी किताबें नाजिल हुई, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये सारी सिफात बयान करने के बाद ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? एक स्टेटमेंट दी है अल्लाह ताला ने कि यही लोग हिदायत पर हैं, जिनमें ये सिफात हैं वो दरअसल हिदायत याफ्ता लोग हैं, वो हिदायत के रास्ते पे चल पड़े हैं। और ये किस वजह से हुआ है? ये उनके रब की रहमत की वजह से हुआ है, उनके रब ने उनको हिदायत दे दी। और क्या कहा उनके लिए? एक और बात कही गई है, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही कामयाब हैं। देखें, एक हम जो है ये हसर का असलूब है, इसका मतलब होगा वही कामयाब है, कोई और कामयाब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी है कि कामयाबी है उनको
कहाँ कामयाबी है, आखिरत में कामयाबी है और दुनिया में भी उनकी जिंदगी जो है वो कामयाबी की जिंदगी होगी, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं अल्लाह के अहकाम मानने की वजह से। मुफ्लिहून का रूट वर्ड हमने आपको बताया था फाला मुरहा, और फल्लाह जो है वो किसान को कहते हैं अरबी जुबान में। तो जो किसान होता है, किसान का काम क्या होता है, बीज डालना है ना, जमीन खोदना, बीज डालना, पानी देना, दिन रात ख्याल करना अपनी खेती का। फिर एक मौका आता है कि वो उसकी खेती तैयार हो जाती है और उस खेती को वो काटता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद उसकी जो पैदावार उसको हासिल होती है वो उसकी बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं ईमान वालों को कि ईमान वाले भी जब ईमान ले आते हैं तो बस वो सिर्फ ईमान ला के नहीं बैठ जाते, बल्कि वो तमाम अहकामात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन तक पहुंचते हैं उन पर वो अमल करते हैं। कहा गया कि ये चीजें नहीं करो, वो नहीं करते, वो बचाते हैं अपने आप को। जिन चीजों को करने को कहा गया है वो दौड़ दौड़ के करते हैं। तो फिर उसके बाद ये हाल होगा उनका इंशाअल्लाह कि वो अल्लाह की उसमें अल्लाह की नजर में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी उन कामयाब लोगों में शामिल करे। फिर फरमाया कि वो लोग, अब देखें ये दूसरी किस्म के लोग जो हैं अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। पहले तो ईमान वाले लोग थे, अब कौन से लोग हैं? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए तो वहां पर 3 किस्म के लोग थे। एक तो ईमान वाले थे, दूसरे काफिरीन थे जिन्होंने इनकार ही कर दिया था बिल्कुल, और तीसरे जो थे वो मुनाफिकीन थे जो इस्लाम लाए, कहते थे हम इस्लाम ले आए मगर दिल से नहीं लाए थे। कहा कि इन्नल लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया। देखें ये वो लोग होते हैं कि जो जिनके सामने इस्लाम पेश किया गया, उनको समझ लिया उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लिया और फिर भी नहीं माना। तो इसमें कौन लोग थे? इसमें जो थे वो यहूदियों के बड़े सरदार आलिम लोग थे, और इसमें मुनाफिकीन लोग थे, सरदार मुनाफिकीन के। अब्दुल्ला बिन उबई एक शख्स था, उसके बारे में आता है कि वो खजरज का आदमी था। अरब में 2 कबीले थे, औस और खजरज। तो खजरज का वो आदमी था और वहां पे जो है वो क्योंकि इतने लड़ाइयां करते थे औस और खजरज, और जो यहूदी थे उनके कबीले जो थे बनु कुरैजा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, ये भी जो है ना कभी कोई औस के साथ हो जाता, कोई खजरज के साथ हो जाता, और भाई ये बहुत लड़ के कमजोर हो गए थे। और फिर उसमें जो ये यहूदी कबीले थे ये इनको अपने हथियार बेचते थे, ये इनको सूदी कर्जे देते थे और इस तरह से इनको लड़ाते भी रहते थे ताकि उनका कारोबार चलता रहे। आज अगर आप दुनिया में देखेंगी तो यही सियासत आज भी चल रही है। तो यहाँ बताया गया कि वो लोग कि जिन्होंने इनकार कर दिया, ये कौन लोग थे? कि ये अब्दुल्ला इब्न उबई की हम बात कर रहे थे कि वो शख्स को मदीने का सरदार बनाया जाना था, और खजरज जो है इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि अब हम लड़ाइयां छोड़ देंगे, दोनों मिलके रहेंगे, दोनों कबीले, क्योंकि लड़ के उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ही गरीब हो गए थे, बहुत कर्जों में बंध गए थे, जमीनें उनकी सारी उनके कब्जे में चली गई थी यहूदियों के। तो अब आप ये देखें कि कहते हैं कि वो बड़ा वजी शख्स था, लंबा चौड़ा खूबसूरत आदमी, और उसके बड़ा मालदार भी था, और उसका जो है बिल्कुल ताजपोशी जो है उसकी रस्म होने वाली थी, ताज तैयार था कि इतने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंच गए अल्लाह के हुक्म से। और जब वहां पहुंचे तो फिर इसकी जो ताजपोशी की रस्म थी वो वहीं के वहीं रह गई, रुक गई।
اور تمام لوگ جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اپنا سردار اور لیڈر اور بادشاہ سب مان لیا، آپ پر ایمان لائے۔ تو یہ شخص جو تھا اور اس کے حامی بہت پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے کہ ان کے سوا کوئی چارہ نہیں نظر آیا ان کو کہ وہ خود بھی ایمان لے آئیں، کیونکہ مخالفت مول لینا بڑی سخت مشکل بات تھی اس وقت، اتنے سارے لوگوں سے مخالفت مول لینا جو ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم مخالفت نہیں کر سکتے تو چلو ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ جب ان کو جوائن کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ کلمہ بھی پڑھ لیا تو اب دل سے تو وہ ایمان نہیں لائے مگر زبانی ایمان لے آئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا اظہار لیڈری کا اس طرح کیا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے تو پہلے سے بھاگ کے پہنچ جاتا وہاں پہ اور کہتا لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، جو بات یہ کہیں گے تم غور سے سنو۔ تو یہ جو ہے نا ماڈریٹر بن جاتا تھا خود ہی اپنے آپ سے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کے بیٹھتا تھا کہ میں تو آپ کا بہت زیادہ مطیع فرما بردار ہوں۔ اور یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ کرتا تھا، ہر مرتبہ کرتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو اس سین میں لے کے آتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا لیڈر ہوں، اور اس کے فالوور جو ہیں وہ بالکل اس کی بات مانتے تھے، یعنی یہ کہ وہ ساری رپورٹ دیتے تھے، اگر یہ نہیں جاتا تھا تو رپورٹ دیتے تھے جا کے کہ ہم یہ سن کر آئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں سوچا کرتے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو دور رکھیں، یہ چالیں چلتے تھے۔ تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کون لوگ؟ جو یہودیوں کے لیڈر اور منافقین، جب انہوں نے انکار کر دیا تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کتنا بھی ان کو خبردار کرو۔ انذار جو ہے وہ ڈر کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، مگر یہ اصل میں وہ ڈر ہے جو محبت کے ساتھ ہو۔ یعنی ہم اگر کسی اپنے بچے کو ڈرائیں کہ دیکھو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جل جائے گا، تو یہ ہے انذار، ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے انذار جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ جو چور کرتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو ڈراتا ہے اور کہتا ہے نکالو جو کچھ تمہارے پاس ہے اور لے کے چلا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے ڈر۔ اور یہ انذار ہوتا ہے کہ جس میں محبت شامل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تم کتنا بھی ان کو خبردار کر دو، کتنا بھی سمجھا دو، ہرگز کتنا بھی ان کو بتاؤ، کانسیکوینسز بتاؤ کہ دیکھو جو ایمان نہیں لاتے ان کا اگلے جہان میں بڑا برا حال ہونے والا ہے، لیکن آپ انہیں کتنا بھی بتا دیں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کے اس حرکت کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ مہر کیا ہوتی ہے؟ مہر ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، سیل ہوتی ہے نا۔ جس پر بھی سیل لگی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نہ اس میں سے نکل سکتی ہے نا۔ پہلے تو باقاعدہ سے جیسے لفافوں پہ بھی مہر لگائی جاتی تھی اور چیزوں پہ بھی مہر لگتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، ٹائٹ بند کر کے جو بیچ میں سیل ہوتی ہے۔ اور کہتے بھی ہیں نا اگر جس کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ سامان نہ خریدو، اس لیے کہ اس میں ضرور کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو جب سیل لگ گئی تو نہ کوئی چیز اندر جائے گی اور نہ کوئی اندر سے چیز باہر آئے گی۔ تو کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور کیا کیا، کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر ہم سوچیں
تو واقعی دیکھیں کان پر مہر لگائی، کانوں پر، کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان کانوں سے سنتا ہے. اب دیکھیں درس ہو رہا ہے اور اب آپ سب لوگ سن رہے ہیں نا، سب کے کانوں میں آواز جا رہی ہے نا، سب کے کانوں میں ٹریول کر رہی ہے ساؤنڈ ویوز. تو جب یہ جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ تو پھر کیا ہے کہ وہ، اور آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو کیا ہے کہ یہ آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ نے سن بھی لیا، اب آپ نے پروسیس کیا. یہ تو دو ہتھیار ہیں جو پروسیس کرتے ہیں رزلٹ کو، اور وہ آپ کا دل قبول کرتا ہے. ہوتا ہے نا، جا کے ہٹ کرتی ہے کوئی بات آپ کے دل پہ اور آپ اسے بہت اچھے سے مان لیتے ہیں. تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے تو کان بھی نہیں سن سکتے، وہاں بھی مہر لگ گئی، ان کے تو دلوں پہ مہر لگ گئی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ مہر لگنے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ان کو ملنے والا ہے. اب دیکھیں جن پہ مہر لگ جاتی ہے نا، تو کیا ہے کہ ان کا کیریکٹر بھی بدل جاتا ہے. یاد رکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا کیریکٹر اور ہوتا ہے، جن پہ جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کا کیریکٹر اور ہوتا ہے. اور آپ یہ جو ہے نا چیزیں نوٹ کیا کریں کہ کتنا فرق ہوتا ہے. جو دل سے ایمان والے ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی بول چال بھی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت تمیز سے بات کرتے ہیں. اور جو باقی دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ گالم گلوچ سے بات کرتے ہیں، انسلٹنگ باتیں کرتے ہیں. اسی طرح جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تمام برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، شراب سے، زنا سے، جھوٹ سے، فریب سے، اور کسی کا حق نہیں مارتے، جو دل سے ایمان لاتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے ان کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے دھوکہ دینا بھی جائز ہے. ان کو اپنے مفاد سے مطلب ہوتا ہے اور ہر وہ چیز کر گزرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت ساری فرق ہوتے ہیں ان میں جو ایمان لائے اور ان میں جو ایمان نہیں لاتے. اب پھر کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ، یعنی یہ جو بات تھی یہ کٹر پکے کافروں کی، کٹر پکے منافقوں کی تھی. لیکن اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے ان لوگوں کی کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. کہہ تو رہے ہیں وہ زبان سے مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک تو دیکھیں آپ نے غور کیا کہ دو چیزوں کا ذکر ہے ایمان کی، اللہ اور یوم آخر. اس میں رسول بھی نہیں ہے، اس میں کتاب بھی نہیں ہے، اس میں اچھی بری تقدیر بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جیسے سمپل سی بات ہے، جو لوگ اہل کتاب ان چیزوں پر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لا رہے ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کو اسکپ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ رسول پر ایمان کی بات کریں گے تو نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آئے گی جس کو ان کو زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے. اسی طرح کتاب پہ بھی بات آئے گی کیونکہ قرآن پہ یقین کرنا ہے ان کو، جس کو ان کو نہیں کرنا. تو انہوں نے کتاب کی بات بھی نکال دی، انہوں نے رسول کی بات بھی نکال دی، اور بس یہ کہا کہ دیکھیں ہم اور آپ تو بالکل برابر ہیں، آپ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. اگرچہ یوم آخرت کا عقیدہ ان کا بالکل وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے. جتنی بھی جہنم کی چیزیں ہیں وہ ان کی کتابوں سے غائب کر دی گئی ہیں. جنت کی کچھ چیزیں ہیں مگر وہ بھی بہت مبہم ہیں، بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں جتنی ہمارے ہاں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بتائی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان آنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اسی طرح منافقین ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں ہمیں ایمان لائے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں کیونکہ دل سے وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری سوچنے کی ہیں کہ ہم بھی اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہاں کہاں ہے. کیا ہم دل سے ایمان لائے ہیں یا ابھی تک ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور پکا کرے، جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے اس پہ ایمان ہم لے کے آئیں. ایمان یاد رکھیں کیا ہوتا ہے. ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور اس میں سے جو ہے الطہور شطر الایمان، اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور حیا بھی ایمان ہے، دوسروں کی مدد کرنا بھی ایمان ہے. تو بہت ساری چیزیں ایمان میں آ جاتی ہیں. تو ایمان لانا جو ہے، یعنی آپ اگر راستے سے پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہوگی گزرنے والے کو، تو یہ بھی ایمان ہے. دوسرے کا خیال کرنا، مسکرانا، یہ بھی ایمان ہے. تو ایمان جو ہے وہ بہت تفصیلی چیز ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ویسے ایمان بڑی سمپل چیز ہے، ایمان کے برانچز ہیں، اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اب دیکھیں ایمان کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم اپنا، جتنا ہم جو ہے وہ اللہ سے قریب ہونے والی چیزیں کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا. جتنا ہم نیک کام کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا، اور جتنا ہم جو ہے وہ گناہ کریں گے ہمارا ایمان کم ہوگا. کہتے ہیں نا جب گناہ کرتا ہے انسان تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو اس نے سوچا کہ ہے ہی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں رہا، وہ یقین ہی نکل گیا اس کے دل سے، اس لیے تو اس نے گناہ کیا. اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں آپ سوچتی چلی جائیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، کم کرتا رہتا ہے، پھر بعض دفعہ آخر میں کھو ہی جاتا ہے ایمان. اب اس کے لیے آپ حدیث سے سمجھیے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے. پھر اس نے توبہ کر لی تو صاف ہو گیا اس کا دل. لیکن اگر اس نے نہیں توبہ کی، ایک اور گناہ کر لیا، پھر ایک اور گناہ کر لیا، کیونکہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب جب گناہ کر لیا تو کیا ہوا، بڑھتے گئے دھبے، بڑھتے گئے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دلوں کا زنگ لگ جانا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جو بھی کچھ وہ عمل کرتے ہیں. تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دلوں کو زنگ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم کو سمجھ میں بھی آئے وہ قرآن، اور اگر ہم سمجھ نہیں رہے تو کم از کم ترجمہ پڑھ کے، ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہر صفحے پر جو ہے وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں تو جو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ کثرت ذکر موت جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں پسند، اس کے بارے میں بات کرنا، اور اس کے کیونکہ ہم ذرا دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں، آج کل انجوائمنٹ میں لگے ہیں اپنے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے. روز ہمارے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے رہتے ہیں.
ایک دوسری حدیث جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام بہت آسان چیز ہے. دیکھیں اسلام بہت آسان مذہب ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ مذہب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ مدینے میں تشریف فرما ہیں. ایک بدو آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اسلام میں لے آیا ہوں، کلمہ میں نے پڑھ لیا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. کہنے لگا بس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ کہ تو کچھ نفلی نمازیں پڑھ لے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں رمضان میں. کہنے لگا کہ بس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو اس کے علاوہ تو چاہے تو نفل روزے رکھ لے. پھر اس سے کہا کہ تجھ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور تیری مال میں زکوٰۃ جو بھی ہے اس کا نصاب اس کو بتایا. تو اس نے کہا بس یہ تو صدقہ بس یہی کرنا ہے، مجھے سال میں 1 دفعہ ہی کرنا ہے. تو کہا کہ نہیں، سوائے اس کے کہ جو تو اپنے آپ نفلی صدقہ کرنا چاہے. پھر حدیث میں جو ہے وہ حج کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ حج تو زندگی میں 1 ہی دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی پیسے والوں پہ فرض ہے جن کے پاس پیسہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں اسے بتائیں. تو اس شخص نے کہا بس خدا کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا جو آپ نے بتایا، اور خوش وہاں سے چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ سچا ہے اپنی بات میں تو سمجھو یہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا آسان مذہب اور کیسی پیاری باتیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.